اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سعدیہ سہیل۔ روزے سے ہوں تو روزے کی برکات بہت ہی پیاری ہوتی ہیں، اور اس میں ایک انسان کے دل کو اور ساتھ ساتھ پیٹ کو بھی بڑا سکون ہوتا ہے، کیونکہ ہم جب ہر وقت عام روزے کی حالت میں نہیں ہوتے تو یہ بھی کھا رہے ہوتے ہیں، یہ بھی پی رہے ہوتے ہیں، اور آپ کے جسم کے جو اجزاء ہیں وہ بالکل ہر وقت عمل میں رہتے ہیں، ہر وقت ورکنگ میں رہتے ہیں، تو ان کو بریک نہیں ملتا، ان کو ریسٹ نہیں ملتا۔ تو سائنٹیفکلی بھی آپ کی باڈی کا ڈیٹاکسیفائی کرنے کا یہ بہترین طریقہ ہے کہ سال کے 1 مہینے آپ روزے رکھیں، اس سے آپ کی باڈی کو ریلیف ملتا ہے، آپ کی باڈی ڈیٹاکسیفائی ہوتی ہے، آپ کے باڈی کے اجزاء کو تھوڑا آرام کا وقت ملتا ہے، وہ ہر وقت کام پہ نہیں لگے رہتے، ان کو کھانے کا ہضم کرنا، پانی کا پینا، پھر اس کو نکالنا، یہ تمام چیزیں تھوڑا ریلیکس ہوتی ہے باڈی آپ کی۔ اور سب سے زیادہ جو اس کا فائدہ ہوتا ہے میں سمجھتی ہوں وہ روحانی فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ جو روح کی صفائی ہوتی ہے نا وہ بہت اہم ہوتی ہے۔ ہم سارا سال ایک روٹین ورک چیزوں میں، لیکن رمضان کے مہینے میں خالی پیٹ آپ کو پتہ ہے عبادت بھی زیادہ اچھے سے ہوتی ہے، اور اللہ کی یاد جب آپ کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، اور اب آپ نے خاص طور پہ وہ بھوک پیاس اللہ کے لیے کاٹ رہے ہوتے ہیں، تو پھر آپ کا ہر عمل ہی عبادت میں شامل ہو جاتا ہے۔ آپ کا بھوکا رہنا بھی عبادت ہے، آپ کا پیاسا رہنا بھی عبادت ہے، اس حالت میں اپنے گھریلو کام کرنا بھی عبادت ہے، اور اپنے فرائض کو انجام دینا بھی عبادت ہے، سحری کرنا بھی عبادت ہے، افطار کرنا اور کروانا بھی عبادت ہے۔ تو یہ ایک عبادتوں کا، رحمتوں کا، برکتوں کا مہینہ ہے، اس لیے اس کو دل بھر کے اور دل و جان سے جو ہے اس کو گزارنا چاہیے، اس کی برکات سمیٹنی چاہیے۔ رمضان کے 3 عشرے ہوتے ہیں، پہلے 10 دن کو پہلا عشرہ، اور دوسرے 10 دن کو دوسرا عشرہ، اور تیسرے 10 دن کو تیسرا عشرہ کہا جاتا ہے، آخری 10 دن کو۔ تو زیادہ تر لوگ آخری عشرے میں اعتکاف پہ بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ آخری جا کے آخری عشرے کو بھی انشاءاللہ ڈیٹیل سے اعتکاف کے حوالے سے بھی بتائیں گے، لیکن یہ پہلا عشرہ ہے، اور پہلے عشرے میں ہمیں کن عبادات کو، کن وظائف کو اختیار کرنا ہے، کس طرح کی عبادت۔ ویسے رمضان کی سب سے بہترین عبادت اگر نماز کے علاوہ جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ قرآن پاک کے نزول کا مہینہ ہے، اور قرآن پاک کا ماشاءاللہ کمپلیٹ ہوا تھا، اور نازل ہونا شروع ہوا قرآن پاک، اور اللہ کی سب سے اہم کتاب جو ہمارے لیے ایک پوری زندگی گزارنے کا طریقہ ہے وہ نازل ہوئی، اور وہ قرآن پاک جو قیامت تک قائم رہے گا، لوگوں کے دلوں میں محفوظ ہے، لوگوں کے دماغ میں محفوظ ہے۔ یہ حافظ قرآن جو ہوتے ہیں یہ ان کی قرآن پاک کو پورا حفظ جو کرتے ہیں، وہ قرآن پاک ان کے دل اور دماغ میں محفوظ رہتا ہے۔ ایسی کوئی کتاب نہیں جو اس سے پہلے ایسے حفظ کی جا سکتی ہو۔ یہ صرف قرآن پاک کا ترہ امتیاز ہے کہ قرآن پاک ہی وہ کتاب ہے جس کو حفظ کرنا پاسبل ہے انسانی میموری میں۔ اس سے پہلے جو اسلامی کتابیں آئیں اس میں وقت کے ساتھ ساتھ رد و بدل ہوتا چلا گیا، بائبل میں، توریت میں، اور اس طرح کی کئی چیزوں میں جو اس مذہب کے پیروکار آئے انہوں نے اپنے حساب سے کچھ نہ کچھ امینڈمنٹ کر لیں، ترجمے میں ڈیفرنٹ کر دیا کچھ نہ کچھ، اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کہ قرآن آخری نبی پہ اتری ہوئی آخری کتاب ہے، تو اس کو اس طرح بنایا گیا کہ یہ آپ ایک عام انسان کے دل میں اور دماغ میں محفوظ ہو جاتی ہے، حفظ ہو جاتی ہے۔ تو اس میں پھر کوئی تبدیلی لانا پھر اس کے بعد پاسبل نہیں رہا، کیونکہ لوگوں کو زبان حفظ سے کوئی تبدیلی آئے گی تو وہ صاف محسوس کی جا سکتی ہے۔ اللہ کی یہ کتاب بہت ہی برگزیدہ کتاب ہے، اور یہ وہ کتاب ہے، قرآن کا مطلب ہے لڑنے والا، اور قرآن پاک اپنے پڑھنے والے کے لیے آپ کی قبر میں بھی لڑے گا اور آخرت میں بھی لڑے گا، جو اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس سے محبت رکھتے ہیں
اور اس سے عقیدت کرتے ہیں، قرآن پاک اپنے قاری کے لیے پوری اس کا جنگ لڑتے ہیں، اور روز حشر اس کا پورا کیس پلیڈ کرے گا۔ تو اس لیے قرآن پاک سے محبت کرنا، اس کی تلاوت کرنا بہت ہی رحمتوں اور برکتوں کا باعث ہے۔ وہ ضرور کرنا چاہیے اپنے دن کے آغاز میں، تھوڑا سا 2 پیج پڑھ لیں، 1 پیج پڑھ لیں، 3 پیج پڑھ لیں، لیکن عقیدت سے پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں، اس کے مطلب جان کے پڑھیں، تو آپ کی زندگی میں حقیقی تبدیلی آ سکتی ہے۔ اب ہم بات کریں گے پہلے عشرے کی دعا کا۔ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے عشرے کا بڑا بہترین ایک وظیفہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ فرض نماز تو ہم الحمدللہ سارے پڑھتے ہیں، رمضان میں خاص طور پہ جو پابند نہیں بھی ہوتے وہ روزہ رکھ کر ذرا نماز کی پابندی اختیار کرتے ہیں، کیونکہ روزہ فاقے کا نام نہیں ہے۔ سوری جی، میں سحری میں اصل میں صبح تک اٹھی رہتی ہوں، اور لیٹ جب صبح کے بعد نماز اور قرآن کے بعد ہی سوتی ہوں، تو اس ٹائم تھوڑا سا، اور پھر آپ کی روٹین میں چائے مائنس ہوئی ہوتی ہے، تو تھوڑا سا یہ نیند کا سا ایک عجیب سا غبار رہتا ہے۔ بہرحال ہم پہلے عشرے کی آپ کو دعا بتا رہے تھے۔ نماز آپ اس میں لازمی پڑھیں گے، کیونکہ عبادت، نماز اور قرآن کے بغیر روزہ فاقے کی طرح رکھنے کا کوئی اہمیت اور وہ نہیں ہے برکت۔ روزے کو جب آپ نے اختیار کرنا ہے تو اس میں فرض نمازیں آپ نے ضرور پڑھنی ہے۔ روزہ ایک فرض عبادت ہے، اور فرض عبادت میں اگر آپ فرض نماز جو سب سے افضل ہے عبادات میں، اس کو مس کریں گے تو پھر وہ روزہ فاقے کی حیثیت رہ جاتا ہے۔ قبول کرنے والا میرے اللہ کی ذات ہے، وہ بہتر جانتا ہے اور بہتر قبول کرنے والا ہے۔ اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت ہے، لیکن میں ایک بہت ہی خوبصورت وظیفہ آپ کو بتانے جا رہی ہوں، جو آپ نے ہر فرض نماز کے بعد آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، یہ آپ نے استغفار کثرت سے کرنی ہے۔ جب رحمتیں نازل ہو رہی ہوں، برکتیں مل رہی ہوں، اللہ کا کرم ہی کرم ہو، ہر طرف اللہ کا رحم ہی رحم ہو، تو وہ بہترین وقت ہوتا ہے اپنے لیے استغفار کرنا، اپنے گناہوں سے، اپنی کمی کوتاہیوں سے۔ ہم کمزور انسان ہیں، ہم اپنے نفس کے ہاتھوں کمزور پڑ جاتے ہیں، ہم سے چھوٹی بڑی گناہ غلطیاں ہوتی رہتی ہیں۔ ہم جتنے بھی اصلاح کر لیں، ہم کبھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتے۔ پرفیکٹ ذات صرف اللہ کی ہے، یا اس کے پیغمبر اور رسول معصوم اور پاک ہوتے ہیں۔ تو اس لیے آپ نے استغفار کی کثرت کرنی ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد ایک تسبیح استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کی برکات سے اپنے لیے آسانیاں مانگنی ہے، اپنے لیے رحمتیں مانگنی ہیں، اپنے لیے برکتیں مانگنی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی میرا رب العزت آپ کی عزتوں میں اضافہ کرے گا، آپ کی گھر کی برکتوں میں اضافہ کرے گا، رزق میں اضافہ کرے گا، آپ کی اولاد کو نیک بنائے گا، اور آپ کی زندگی کو بہترین زندگی بنائے گا۔ بہت شکریہ۔